जन्नत के पत्ते। वो इस वक्त किचन स्लैब के सामने खड़ी थीं। वो बाहर काम से आई थी और अभी अभी उन्होंने स्कार्फ से किया क्या निकाब उतारा था। वो अब टिश्यू से चेहरे पे आया पसीना थपथपा रही थी। उनका रंग स्याह था। वो मिस्री थीं, मिस्री स्याह फाम, मगर फिर भी उनके चेहरे पे ऐसी रोशनी, ऐसा नूर था कि वो निगाह नहीं हटा सकता था। उसे वो बहुत खूबसूरत लगती थी। उस दिन उनकी बातें सुनकर वो खामोशी से उठ गया, मगर बाद में मार्केट जाकर उसने कार्ड खरीदा और उस पर अंग्रेज़ी में लिखा, यू आर माई मरा जमीला। साथ में उनका नाम और फ़कत में अपना नाम लिखकर उसने कार्ड को ख़त के लिफाफे में डाला और गोंदे से लिफाफा बंद कर दिया। उसका इरादा था कि सुबह जाकर चुपके से उनको दे आएगा। ठीक है कि मम्मी ने कहा था उसे कोई दूसरी लड़की खूबसूरत नहीं लगनी चाहिए, मगर वो लड़की तो नहीं थी। वो तो एक दरमियानी उम्र की खातून थी, अपनी जेठानी फरीहा से बिल्कुल मुख्तलिफ। जिस पल वो कार्ड अपने बैग में रख रहा था, उसे खिड़की के बाहर कुछ दिखाई दिया। उसने जल्दी से बत्ती गुल की और खिड़की के शीशे के सामने आ खड़ा हुआ। बाहर रात फैली थी। फरीहा का घर, जहाँ करामत पे और एकान दोनों के ख़ानदान इकट्ठे रहते थे, और करामत पे की वर्कशॉप सामने दिखाई दे रही थी। वर्कशॉप के दरवाजे के पास दो हुलिये से खड़े थे। एक लॉक खोल रहा था जबकि दूसरा साथ में चिपका खड़ा था। लॉक खोलकर वो अंदर चले गए। जब दरवाज़ा बंद करने लगे तो साया पलटा तो स्पीड पोल की रोशनी उन दोनों पे पड़ी। लॉक खोलने वाले शख्स का चेहरा वाज़ेह हुआ, जो कि करामत पे का था, जबकि उसके पीछे मौजूद लड़की उसी वक्त पलटी थी। रोशनी उसके अखरोटी बालों को चमका दिया और फिर दरवाज़ा बंद हो गया। फरीहा, और वो भी करामत पे के साथ। इस वक्त इस्तांबुल में रहने वाले एक 13 साल लड़के के लिए ये सब समझना कुछ मुश्किल ना था। यकीन करना और उस धोखे को जज्ब करना बहुत मुश्किल था। वो कितनी ही देर तो तहीर के आलम में वहीं बैठा रहा था। फिर हर रात उसने ये नज़र रखना शुरू कर दी। वो हर रात नहीं आते थे, 2-2, 3-3 दिन बाद आया करते थे। करीबन 1 महीने बाद उसने फरीहा को सरेरा उस वक्त रोका जब वो सुबह वॉक पर तेज़ तेज़ चलती जा रही थी। लेडी एकान, क्या आप मुझे 1 मिनट दे सकती हैं? फरीहा ने गर्दन मोड़कर कुछ अचंभे से, कुछ नहुसत से उसे देखा। बोलो। सानिया की बातें तब भी उसके जहन में घूम रही थीं जब वो अपने अपार्टमेंट बिल्डिंग की लिफ्ट से निकला। पुरानी यादें किसी टूटे कांच की सूरत मास में घुप गई थी। उसको खींच कर निकालने का तसव्वुर ही जानलेवा था। उसने सुस्त रवि से फ्लैट के दरवाजे में चाबी घुमाई तो ऊपर कहीं से पानी से उभरी डिब्बी आ गिरी। वो ऐन डोर मैट पर गिरी थी। वो कारपेट गीला हो गया था। उसने तवज्जो दिए बगैर दरवाज़ा बंद किया। वो अक्सर ऐसी चीज़ें घर में छोड़ता था। अगर डिब्बी अभी गिरती तो इसका मतलब था कि उसके बाद फ्लैट में कोई नहीं दाखिल हुआ था। डिब्बी दोबारा भर कर रखी जा सकती थी, मगर कारपेट पे निशान ज़रूर मिलते। इसके बावजूद आदतन उसने किचन की खिड़की की कुंडी चेक की, फिर बाथरूम के रोशनदान को देखा। सब कुछ वैसा ही था जैसा वो छोड़ कर गया था। उसने टीवी ऑन किया और लैपटॉप गोद में रखकर पाँव लंबे करके मेज़ पर रखे सोफे पर बैठ गया। वो इन तमाम डॉक्यूमेंट्स को देखना चाहता था जो सानिया ने उसे सीडी की शक्ल में दिए थे। सानिया ने फाइल पर सहहरफी पासवर्ड लिख दिया था और वो उसे बता चुकी थी कि पासवर्ड क्या था। अगर वो उससे कुछ भी लेता तो वो इसको फाइल पे यही पासवर्ड लगाने को कहा करता था, ARP। लम्हे भर को उसका ध्यान भटक कर अदलार में अपने होटल ग्रैंड के आस के बाहर लगी तख्ती की तरफ चला गया। वहाँ भी उसने यही लिखवा रखा था। उससे अमूमी तासुर यही पड़ता था कि ARP का मतलब अब्दुर्रहमान पाशा है, जबकि ऐसा नहीं था। वो जब भी खुद को ARP लिखता, वो उससे मुराद कभी भी अब्दुर्रहमान पाशा नहीं लिया करता था। ARP का मतलब उसके नज़दीक कुछ और था। फाइल्स का मुताला करते हुए भी वो ज़हनी तौर पे उलझा हुआ था। मम्मी ने सुबह उसे जितनी ताकीद की थी कि वो मामू से मिल ले, अब अगर वो नहीं जाएगा तो वो हर्ट होंगी, और यही वो चीज़ थी जो वो नहीं चाहता था। उसे जाना ही पड़ेगा। वो जितना इस रिश्ते और इन रिश्तेदारों से एतराज़ बरतने की कोशिश कर रहा था,
اب اتنے ہی وہ اس کے سامنے آ چکے تھے۔ بہت بے دلی سے اس نے لیپ ٹاپ بند کیا اور پھر کلائی پہ بندی گھڑی دیکھی۔ رات کے 9 بج رہے تھے۔ ماموں کا گھر یہاں سے 10 منٹ کی ڈرائیو پر تھا۔ کیا وہ ابھی ہی چلا جائے؟ گاڑی آج اس کے پاس نہیں تھی، سروس کے لیے گئی ہوئی تھی، اسے کل ملنا تھا۔ اگر ہوتی تب بھی وہ ٹیکسی پر ہی جاتا، کیونکہ وہ ان کو یہی تاثر دے گا کہ وہ ترکی سے آج ہی آیا ہے، 2 ہفتے قبل نہیں۔ البتہ وہ ان کے گھر رکے گا نہیں، واپس آئے گا، کہہ دے گا کہ وہ ہوٹل میں رہائش پذیر ہے، وغیرہ وغیرہ۔ کور اسٹوری تو اس کے پاس ہمیشہ تیار رہتی تھی۔ وہ اٹھا، اپنی جیکٹ پہنی، جوکر کے تسمے باندھے اور والٹ اٹھا کر جانے لگا۔ پھر خیال آیا کہ وہ خط کے لفافے اٹھا لے جن کو اسے پرانی تاریخوں میں اسٹیمپ کروا کر میڈم سیکنڈ سیکرٹری کو بھیجنا تھا۔ یہ کام ماموں کے گھر سے زیادہ ضروری تھا، پہلے اسے یہی کرنا چاہیے۔ پانی کی ٹیپی دروازے کی اوپری جگہ پہ احتیاط سے رکھ کر اس کی ڈور پھنسا کر وہ باہر نکل آیا۔ ٹیکسی نے اسے ماموں کے سیکٹر کے مرکز پہ اتارا۔ یہاں سے ان کا گھر 100 قدم کے فاصلے پہ تھا۔ جس دن وہ اسلام آباد پہنچا تھا اس نے یوں ہی سرسری وہ راستہ سمجھ لیا تھا۔ شاید اس کے لاشعور میں یہ بات بیٹھی ہوئی تھی کہ اس دفعہ اسے جانا ہی پڑے گا۔ مرکز پہ ایک کوریئر سروس کی شاپ سامنے ہی تھی۔ اس کے سامنے پھول والا بیٹھا تھا، مختلف رنگوں اور قسموں کے پھول سجائے وہ ان پہ پانی چھڑک رہا تھا۔ پھول، اسے چاہیے کہ وہ ان کے گھر کچھ لے کر جائے۔ پھولوں سے بہتر کوئی تحفہ نہیں تھا، وہ ہمیشہ ہی ایک بہت قیمتی اور خوبصورت تحفہ ہوتے تھے۔ اس نے سوچا وہ لڑکے کو گلدستہ بنانے کو کہہ دے اور تب تک وہ اندر کوریئر سروس سے لفافے اسٹیمپ کروا لے۔ بات سنو، اس نے پھول بیچنے والے لڑکے کو پکارا۔ وہ پانی کا چھڑکاؤ کر رہا تھا، فوراً پلٹا۔ جی صاحب۔ اپنے سامنے موجود آدمی کو دیکھ کر وہ سیاہ جیکٹ میں ملبوس پینٹ کی جیبوں میں ہاتھ ڈالے کھڑا تھا۔ وہ جلدی سے پانی کا برتن رکھ کر مؤدب سا ہوا، اس کے پاس آیا۔ گلاب کے پھول ہیں تمہارے پاس؟ کون سا رنگ چاہیے صاحب؟ سرخ، اس نے بنا سوچے کہہ ڈالا۔ لڑکے نے ذرا تعصب سے سر ہلایا۔ صاحب، سرخ پھول تو ختم ہو گیا ہے، تھوڑے سفید گلاب پڑے ہیں، وہ کر دوں؟ نہیں نہیں، اس نے قدرے برہمی سے نفی میں سر ہلایا۔ سفید گلاب دشمنی کی علامت، ممی کو پتہ چلے وہ پہلے ہی دن ماموں کے گھر سفید گلاب لے گیا ہے تو وہ ازحد خفا ہوں گی۔ مجھے سرخ ہی چاہیے، کہاں سے ملیں گے؟ صاحب، میرے پاس سرخ سپرے ہے، ان سفید پھولوں کو اسپرے کر دوں؟ قسم سے صاحب، اتنی مہارت سے کروں گا بالکل پتہ نہیں چلے گا۔ ہاں یہ ٹھیک ہے، یہ ہی کر دو، اس نے اس بات میں سر کو جنبش دی۔ نقلی سرخ رنگ کے گلاب سفید گلاب سے پھر بھی بہتر تھے۔ پھولوں والا لڑکا جلدی جلدی باسکٹ سے سفید پھول نکالنے لگا۔ تم گلدستہ بناؤ، میں آتا ہوں۔ اس کی رفتار دیکھ کر وہ جان گیا کہ ابھی اسے کافی وقت لگے گا، اس لیے وہ اندر کوریئر شاپ کی طرف بڑھ گیا۔ اسے اگر کسی شے سے ازحد چڑ تھی تو وہ وقت ضائع کرنے سے تھی۔ کوریئر شاپ میں 2 افراد کھڑے اپنے اپنے لفافے جمع کروا رہے تھے۔ ڈیسک کے پیچھے بیٹھا پی کیپ پہنے لڑکا کمپیوٹر پہ مصروف نظر آ رہا تھا۔ وہ خاموشی سے جا کر ایک کونے میں کھڑا ہو گیا۔ دفعہ ملازم لڑکے نے ٹائپ کرتے ہوئے سر اٹھا کر دیکھا۔ جہان پر نظر پڑتے ہی اس کے چہرے پہ شناسائی کی رمق ابھری۔ وہ جلدی جلدی کام نپٹانے لگا۔ دونوں افراد کو فارغ کر کے وہ اس کی طرف متوجہ ہوتے ہوئے کھڑا ہو گیا۔ جی احمد بھائی، کوئی خدمت؟ ہاں، چھوٹا سا کام ہے۔ وہ جیکٹ کی جیب سے چند صاف لفافے نکالتے ہوئے کاؤنٹر پہ آیا۔ ان کو کچھ بیک ڈیٹس پہ اسٹیمپ کرنا ہے اور کچھ کو آگے کی ڈیٹس میں۔ یہ دیکھو، وہ اسے کام سمجھانے لگا۔ غضنفر اس کو جانتا تھا۔ اس سے پہلے وہ جہان کو اس سے ہٹ کر بھی اضافی کام کر چکا تھا۔ نہ بھی کر چکا ہوتا تب بھی اس کے کارڈ کے باعث کر ہی دیتا۔ انٹری نہیں کرنی بھائی؟ جب وہ لفافے واپس جیکٹ میں رکھنے لگا تو غضنفر نے حیرت سے پوچھا، اوہو، میں تمہیں کسی مشکل میں نہیں ڈالنا چاہتا، لمبا کام ہو جائے گا، اور گھر میں سب ٹھیک ہیں؟ جی بھائی۔ غضنفر اب اسے گھر کی باتیں بتانے لگا۔ اس کا وہ بھائی جسے جیل سے نکلوانے میں جہان نے مدد کی تھی، اب وہ کام پہ لگ گیا تھا اور وہ اس بات سے کافی آسودہ لگ رہا تھا۔ میں چلتا ہوں، تمہارا بھی آف کرنے کا ٹائم ہو رہا ہے۔ اس کی بات تحمل سے سن کر اور تبصرہ کر کے اس نے گھڑی دیکھتے ہوئے کہا۔
وہ ماموں کے گھر پہنچنے میں زیادہ دیر نہیں کرنا چاہتا تھا۔ غضنفر سے مصافحہ کر کے وہ دوبارہ باہر آیا۔ سست رو لڑکا ابھی بھی بُکے پلاسٹک کوریئر کے گرد لپیٹ کر باندھ رہا تھا۔ اسپرے نہیں کیا؟ اس نے سفید گلاب کے پھولوں کو دیکھ کر اچنبھے سے آبرو اٹھائی۔ میں نے ابھی دیکھا صاحب اسپرے ختم ہو گیا ہے، آپ ایسے ہی لے جائیں۔ دیکھیں یہ سبز پتے میں لگا کر کتنے اچھے لگ رہے ہیں۔ اچھا زیادہ لیکچر مت دو، کتنے پیسے ہوئے؟ ناگواری سے ٹوکتے ہوئے اس نے بٹوا نکالا۔ اندر سے چند نوٹ نکالتے ہوئے اس کی نگاہ اپنے سروس کارڈ پہ پڑی۔ کیا ماموں کو یہ دکھانا تھا؟ نہیں، ابھی بہت جلدی ہوگا، پہلے ان کا اعتماد جیتنا ہوگا، اور وہ ان کی نازک اندام مغرور سی بیٹی، ان سب لوگوں کی زندگی کا حصہ بننا مشکل لگ رہا تھا۔ بُکے چھوٹا سا تھا، اس کو پہلو میں لٹکائے ہاتھ میں لاپرواہی سے پکڑے وہ سڑک کنارے چلنے لگا۔ ماموں کا گھر یہاں سے قریب تھا، مگر وہ کچھ دیر مرکزی سڑکوں کے کنارے چلنا چاہتا تھا۔ ابھی وہ صرف اپنی سوچوں کو متجمع کرنا چاہتا تھا۔